پھر ایک جگہ پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کانٹا روتے ہوئے اللہ سے کہہ رہا تھا کہ مولا میں نے صلحہ کی زبان سے یہ سنا ہے کہ تو ستار العیوب عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو نے مجھے کانٹا بنا دیا، میرے عیب کو کون چھپائے گا؟ اس کانٹے نے رب سے فریاد کی کہ میرے عیب کو کون چھپائے گا؟ اور آپ غور کریں کہ جب پھول کھلتا ہے تو اس کے دامن میں کانٹے ہوتے ہیں، پھولوں کے نیچے کانٹے ضرور ہوتے ہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کی زبان حال کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پھولوں کی پنکھڑیاں پیدا کر دی تاکہ وہ پھول کے دامن میں اپنا منہ چھپا لے، مگر باغبان جو ہے ان کانٹوں کو جب باغ سے نکالتا ہے تو باغ سے صرف وہ کانٹے ہی باہر نکالتا ہے جو خالصتاً کانٹے ہی ہوں، جنہوں نے کسی پھول کے دامن میں پناہ نہ لی ہو، جو صرف کانٹے ہوتے ہیں باغبان ان کانٹوں کو باغ سے باہر نکالتا ہے۔ جو کانٹے پھولوں کے دامن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ کانٹے محفوظ رہتے ہیں۔ بے شک اسی طرح سے جو لوگ اللہ والوں سے جڑ جاتے ہیں ان کے لیے خطرہ نہیں، لیکن اللہ والوں کے دامن سے جڑ جاتے ہیں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کی برکت سے وہ دن بھی دور نہیں ہوتا کہ جب بندہ خدا گناہوں سے آلود ہو کر بھی کسی اللہ والے کے دامن سے جڑ جاتا اور استقامت سے بیٹھا رہے، عزت و احترام سے رہے، تو وہ وقت دور نہیں کہ وہ بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف میں پورا واقعہ موجود ہے۔ ایک کتا جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو گیا تھا، آگ کے دھانے پڑے، ادب سے بیٹھا، بھونکا نہیں، ادب سے بیٹھا رہا، کل بروز محشر وہ کتا بھی جنت میں جائے۔ تو اسی انداز سے جب کوئی اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دنیا کے کانٹے تو پھولوں کے دامن میں کانٹے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ والے ایسے پھول ہیں کہ اگر ان کی صحبت میں رہنے والے کانٹے بھی ہوں تو وہ بھی پھول بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ پھول کے دامن میں اگر کانٹے ساری زندگی رہیں تو وہ کانٹے ہی رہیں گے، کبھی پھول نہیں بن سکتے۔ لیکن یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ اگر ان کے دامن میں گناہگار بھی آ جائیں تو ان کے دست کرم سے وہ گناہگار بھی اللہ والے ہو جائیں۔ حضور غوث العظم کے پاس چور آ گئے تھے، کسی کو قطب بنا دیا، کسی کو ابدال بنا دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں بطفیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں جو نفس و شیطان کی وجہ سے لہر پیدا ہوتی ہے اس سے اللہ اپنی حفظ و امان کرے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تزکیہ قلب عطا فرمائے، آمین۔ اور جو یہ پیران عظام ہوتے ہیں ان کا بھی میسج صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کے بارگاہ میں جو بھی آ جائے بس وہ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ بھی رب سے مل جائے۔
اس کا بھی دل صاف ہو جائے اور وہ بھی اللہ والا ہو.